بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ خاص کر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں کے ظہور و خروج سے ماقبل کے حالات بھی قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور کچھ نشانیاں خصوصی طور سے بیان کی ہیں تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طرح حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ حضرت مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت مہدی کے ظہور سے ماقبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور وہ جمعے کی شب ہوگی۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آواز رمضان کے شروع میں ہوگی، درمیان میں یا آخر میں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 یعنی بے شمار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے محفوظ کون رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی، دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، اور معمد یعنی دراصل جنگ کی گھن گرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگا، اور ذیقعدہ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے، اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری ماں کجاوے کہ جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زوردار آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعدہ میں قبائل کی بہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور منع میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے، وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے۔ اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف ذاتیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعے کی رات کو نکل آئیں گی، اور اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا، اور 15 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخ میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی 14، 13 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے ماقبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر مندرجہ ذیل حدیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، وہ 3 عمل یہ ہیں جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرتا ہے۔ پہلا عمل یہ کہ وہ انسان زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو۔ دوسرا عمل یہ کہ وہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوقات کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ اور تیسرا عمل یہ کہ انسان زندگی میں ہم محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان زندگی میں یہ 3 کام کرتا ہے تو مرتے وقت اس کی موت آسان ہو جاتی ہے اور فرشتہ موت اس کی تعظیم کرنے لگتا ہے، اور یوں وہ اپنے مالک کی حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی ہاں، کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا 1 پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرات الموت میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ، موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔